بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد القدیر. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہے مصور زنجانی صاحب، اسٹرالوجر ہیں، زنجانی روحانی سلسلے سے تعلق ہے. زنجانی صاحب سے آج میں نے کچھ پوچھنا ہے کہ جی 2025 کے پہلے 6 ماہ کن بروج کو فائدہ ہو رہا ہے اور کن کے لیے احتیاط کی ضرورت ہے، اور کتنا پیسہ آئے گا، شادیاں ہوں گی، سفر ہے یا نہیں ہے، اور نوکریوں میں کامیابی کے حوالے سے بھی پوچھوں گا. کیا قسمت کی دیوی ان پر بھی مہربان ہو رہی ہے پہلے 6 ماہ میں؟ وہ کون سے بروج ہیں وہ زنجانی صاحب سے ہی پوچھیں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ اللہ کا کرم ہے. سر عام طور پہ ہم کرتے ہیں پورا سال، اب ہم 6 ماہ کریں گے. 6 ماہ میں کن کن بروج کے لیے فائدہ ہوتا ہے؟ دیکھیے 6 ماہ میں ہم لوگ دیکھیں نا تو پہلے 6 مہینے جو ہیں ایک بنیادی طور کے اوپر بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آپ کسی بھی کام کی جب بنیاد رکھتے ہیں یا کسی بھی بلڈنگ کی جب بنیاد رکھتے ہیں تو جتنی بنیاد سٹرونگ ہوگی اتنا بلڈنگ آپ اوپر لے کے جا سکتے ہیں. بالکل. تو اسی طرح سال 2025 کے ابتدائی طور کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو 6 یا 3 مہینے جو پہلے ہوتے ہیں یہ ان کے ہیں بنیادی مہینے، کہ آپ نے اگر اپنی بنیاد یا اپنی بیسکس یا اپنی گراؤنڈ ریالٹیز کو صحیح کر لیا تو پھر آپ پورے سال میں نہ صرف بلکہ اگلے آنے والے سال میں بھی آپ اس چیز کو انجوائے کرتے رہتے ہیں، اس سے خوش بختی آپ کو ملتی رہتی ہے. تو اسی طرح سال 2025 اگر ہم لوگ دیکھیں، ویسے تو ہر زوڈک سائنز ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ہر زوڈک سائن کے لیے پہلے 6 مہینے جو ہیں اس میں بہت بڑی بڑی تبدیلیاں بھی ہیں، بہت بڑی بڑی میجر چینجز بھی ہیں. ان چینجز میں خوش بخت والی چینجز بھی ہیں اور ان میں ان تبدیلیوں کو بھی ہم لوگ انڈیکیٹ کر سکتے ہیں جو کہ خاص احتیاط والی بھی ہیں. کیونکہ پہلے 6 مہینے میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو ہمارے پاس جہاں پہ 2 سے 3 رولنگ پلانٹس جو ہیں ان کی شرفی پوزیشن آئے گی، جس میں وینس امپورٹنٹ ہے، اس کے بعد سن جو کہ بادشاہ فلک ہے اور ہر پلانٹ اس کے گرد ریوالو کر رہا ہے، ایون اس سے انرجی لے رہا ہے، اور ایون کہ چاند جو ہے وہ اس سے لائٹ لے رہا ہے. تو اس اعتبار سے مون جو کہ ان 6 مہینوں میں ہر مہینے میں شرفی پوزیشن پہ بھی ہوگا، کمزور پوزیشن پہ بھی ہوگا. تو یہ 3 بڑے میجر زوڈک پلانٹس ہیں کہ جن کی خوش بختیاں جو ہے ہر زوڈک سائن کو امپیکٹ بھی کریں گی. اس پہلے 6 مہینے میں دیکھیں تو اس میں مارس کی کمزوری بھی دور ہو چکی ہوگی. مریخ جو ہے وہ بھی جو چیزیں اس نے کچھ زوڈک سائنس کو سکھانی ہیں، جو چیزیں یا جو ایکسپیرینسز جو کہ ریئلسٹک اپروچ کے اوپر حامل ہیں، کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ خام خیالی پہ چل رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ دوسروں کی دکھائی ہوئی ریالٹی پہ چل رہے ہوتے ہیں، خود سے تحقیق نہیں کرتے، خود سے چیزوں کو نہیں لے کے چلتے. تو مریخ جو ہے ابتدا سے ہی ایسے لوگوں کو حقیقت پسندانہ سوچ کی طرف لے کے چل رہا کہ آپ ریئلسٹک گراؤنڈس کی طرف رہیں، ریئلسٹک پلیسمنٹ میں رہیں. اور سب سے میجر تبدیلی ہمارے پاس پہلے 6 مہینوں میں سیٹرن کی تبدیلی آئے گی اکارڈنگ ٹو ویدک اسٹرالوجی، کیونکہ سیٹرن جو ہے وہ بہت طویل عرصہ تک ایک ہی زوڈک سائن پہ رہتا ہے. تو سیٹرن کی پچھلے 2 سے 2.5 سال کی جو ایک ہی زوڈک سائن کی ڈیوریشن ہے وہ تبدیل ہو کے اکارڈنگ ٹو ویدک اسٹرالوجی ایکویریس سے موو کر جائے گی پائسز میں. تو یہ ایک بڑی میجر تبدیلی ہے پہلے 6 مہینوں کے لیے. اس کے بعد پہلے 6 مہینوں میں ہم لوگ دیکھیں تو جو کشادگی اور رزق کا پلانٹ ہے، خوش بختی کا پلانٹ ہے جوپیٹر. اور جوپیٹر کی بھی ایک طویل عرصہ کی سیٹنگ ہوتی ہے ایک ہاؤس میں جو کہ 1 سال تک اپروکسیمیٹلی چل رہا ہوتا ہے. تو جوپیٹر جو ہے اس کی بھی پلیسمنٹ جو ہے منتھ آف مئی میں اپروکسیمیٹلی مڈ میں چینج ہو جائے گی. تو یہ 2 سے 3 بڑی میجر تبدیلیاں. ٹھیک ہے. اب ان تبدیلیوں کے زیر نظر ہم لوگ دیکھیں گے کہ کون سے زوڈک سائنس کے لیے یہ 6 مہینے کمپیریٹیولی بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. اور اس میں سب سے میجر جو پلیسمنٹ آئے گی وہ ہے 2 گرہن. اب 2 گرہن لگ رہے ہیں منتھ آف مارچ میں. ایک اس سال کا پہلا ہوگا جو کہ مکمل جو ہے قمری گرہن ہے، اوکے، وہ بھی مارچ کے مہینے میں ہے. پھر اس کے بعد ایک گرہن ہمارے پاس آئے گا 29 مارچ کو جو کہ پارشلی طور کے اوپر لگنے والا سولر اکلپس ہے. اور سولر اکلپس اس سال کا جو پہلا سولر اکلپس ہوگا وہ کہ گرہن وہ دوسرا ہے، وہ زیادہ خطرناک ہوگا، زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے پہلے گرہن سے بھی. تو اس وجہ سے پہلے 6 مہینے جہاں پہ خوش بختیاں رہنے والی ہیں کچھ زوڈک سائنس کے لیے، کچھ زوڈک سائنس کے لیے چیزیں بہت زیادہ خطرناک اور ورسٹ بھی ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کو بھی کچھ ریمیڈیز اور احتیاط لازمی طور پہ انشاءاللہ ہم لوگ بتائیں گے. ٹھیک ہے. کیونکہ اس گرہن کو میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ بہت زیادہ کروشل ہوگا کہ اس گرہن کے ہی دن ہمارے پاس 7 ستارے جو ہیں وہ ایک ہی ہاؤس میں اکارڈنگ ٹو ویدک اسٹرالوجی پائسز میں جو ہے وہ اجتماع کر رہے ہیں، یعنی کہ ایک ہی جگہ پہ اکٹھے ہو رہے ہیں. ایک ہی لائن میں آ جائیں گے، لائن میں نہیں، اکٹھے ہو رہے ہیں ایک ہی ہاؤس میں. تو کوئی بھی میجر ایونٹ جب ہوتا ہے نا تو ہر 2 سے 3 سال کے بعد یہ پلانٹس یا تو 5 پلانٹ یا 6 یا 7 اکٹھے ہوتے ہیں ایک ہی ہاؤس میں، اور پھر وہ سال بڑے بڑے ایونٹس کا سال ہوتا ہے. سر یہ پھر تباہی نہیں پہنچائیں گے اگر ایسے؟ وہی چیز میں بتا رہا ہوں نا کہ
ستاروں کا اجتماع ہاں. اور انہی ٹائم کے اوپر گرہن کا آ جانا. ٹھیک ہے. تو یہ 2025 کو ایکسٹرا آرڈنری ایئر بنائے گا. جیسے کہ 2019 میں یہ اکٹھے ہوئے تھے اور 2019 کے بعد آپ دیکھیں کہ 2019 ایک ایکسٹرا آرڈنری ایئر تھا کہ کووڈ آیا, لاک ڈاؤن ہو گیا, پوری دنیا بند ہوئی, بڑے پیمانے پہ تباہیاں ہوئیں, اموات ہوئیں, لوگوں کے روزگار ڈسٹرب ہوئے. تو اسی اعتبار سے یہ دوبارہ سے پھر مارچ میں بننے جا رہی ہے پوزیشن. اب 2025 اسی اعتبار سے غیر معمولی نوعیت کا یہ سال رہے گا. اچھا. اب گو کہ جوپیٹر کی پلیسمنٹ چینج ہوگی پوری دنیا میں گلوبلی طور پہ ہم دیکھیں تو جب مشتری اپنی پوزیشن چینج کرے گا تو ایک امن کی فضا قائم ہونا شروع ہوگی, لیکن وہ پروسیس ہے بعد کے 6 مہینوں کا. اب پہلے کے 6 مہینوں میں یہ گرینڈ الائنس بن رہا ہے اور جوپیٹر کی پلیسمنٹ بھی چینج ابھی نہیں ہو رہی, وہ جا کے ہونی ہے مئی میں. تو اس اعتبار سے پہلے جو 5 مہینے ہوں گے وہ انہی گرہنوں کے زیر اثر بھی رہیں گے. اچھا. جن میں بالخصوص جو ہے مارچ اور اپریل کا مہینہ ہے. اب مارچ اور اپریل کے مہینے میں کیونکہ گرہن کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ 15 دن پہلے اور 15 دن بعد تک رہتے ہیں, اور جو تھوڑا سا زیادہ خطرناک اور مکمل گرہن ہوتا ہے اس کے اثرات 1 مہینہ پہلے اور 1 مہینہ بعد تک رہتے ہیں. تو اس اعتبار سے مارچ اور اپریل کے جو 2 مہینے, ان پہلے 6 مہینوں میں یہ ایکسٹرا آرڈنری احتیاط اور کیئر کے مہینے ہوں گے, اسپیشلی ان زوڈک سائنس کے لیے جن کے رولنگ پلانٹ ان کواکبی اجتماع میں انٹر ہو رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جس ہاؤس میں یہ اجتماع ہو رہا ہے جو کہ پائسز میں ہے. تو اس اعتبار سے یہ تمام زوڈک سائنس کے لیے احتیاط بھی بہت لازمی رہنے والی ہے. اب ان 6 مہینوں کو ہم لوگ اگر انالائز کریں تو ان 6 مہینوں میں ہمارے پاس ٹورس اور لبرا یہ 2 زوڈک سائنس ایسے ہیں کہ جو کہ حقیقتاً ان 6 مہینوں میں خوش بختی انجوائے کریں گے. اچھا, کیا بات. کیونکہ ان کا جو رولنگ پلانٹ ہے وہ اپنی شرفی درجات سے گزرے گا. اس کے بعد ان کے زائچے میں ان کے چوتھے گھر کا حاکم, ان کے نصیب کا حاکم, اور چوتھے گھر کا حاکم بھی ان کے زائچے میں شرفی پوزیشن سے گزرے گا. اور ٹورس والوں کو اگر ہم لوگ دیکھیں تو ان کی خواہش کا, گین کا, فائدے کا, دوسروں سے سوشلی طور کے اوپر روابط بلڈ اپ ہونے کا, اثر و رسوخ والے افراد کے ساتھ اپنے تعلقات بلڈ اپ ہونے کا, ان کا رولنگ پلانٹ جو ہے وہ شرفی پلیسمنٹ پہ گزرے گا. تو یہ 2 زوڈک سائنس جو ہے پہلے 6 مہینے میں اپنی ہر طرح کی خواہشات پورا کر سکتے ہیں, گھر میں اپنے سکھ کو انجوائے کر سکتے ہیں, ذاتی پراپرٹی, ذاتی سواری, اور گھر والوں کے ساتھ اپنی بانڈنگ کو خوشگوار کرنا, ناراضگیاں دور کرنا, اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایسا کام جو کہ ایگریکلچر سے ریلیٹ کرتا ہو, کوئی ایسا کام جو کہ پراپرٹی سے ریلیٹ کرتا ہے, زمین سے جڑا ہوا ہے, اس سے فائدہ فیور ملتا ہوا نظر آئے گا ٹورس کو بھی اور لبرا کو بھی. اور لبرا کو اس میں ایج حاصل یہ رہے گا کہ لبرنز والے اگر ذاتی بزنس کر رہے ہیں اس سے فائنینشلی طور پہ بینیفٹس ملیں گے, اور لبرنز والے اگر لوگوں کے اوپر بہت زیادہ رلائی کر رہے ہیں کہ ان کے بہت سارے کام جو ہیں وہ دوسروں کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں, تو وہاں سے ان کو فائدے ملنا شروع ہوں گے. ایون لبرنز والوں کی زندگی میں روحانی طور کے اوپر کچھ نئے لوگ شامل ہوں گے جو کہ ان کو ایڈوائز کرتے چلے جائیں گے. یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے لبرا والوں کی. تو اس لحاظ سے یہ 2 زوڈک سائنس ایسے ہیں جو کہ یہ پہلے 6 مہینوں میں خوش بختیاں انجوائے کریں گے, لیکن اس میں صرف گرہن کی جو احتیاط ہوگی وہ انہوں نے کرنی ہے جو کہ ہم لاسٹ میں بتائیں گے. اب ان 2 زوڈک سائنس کے علاوہ اگر ہم لوگ دیکھیں تو ان 2 زوڈک سائنس کے علاوہ ہمارے پاس آ جاتا ہے پھر لیو. لیو جو ہے اس کا رولنگ پلانٹ, کیونکہ ہر مہینے جب نوروز کا مہینہ آتا ہے, کیونکہ نوروز کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جو کہ ہمارے ریجن میں تو نہیں, پاکستان میں کچھ علاقے ہیں جیسے کہ ہنزا سائیڈ ہے, اسکردو سائیڈ ہے, وہاں پہ اس کو عید کی طرح سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. اچھا. اور ہمارے جو ہمسایہ ممالک ہیں جن میں افغانستان ہے, ایران ہے, پھر عراق ہے, پھر ایجپٹ آ جاتا ہے, پھر ٹرکی آ جاتا ہے, ان میں بھی اس کو جو ہے نا عید کی طرح سیلیبریٹ کیا جاتا ہے, کیونکہ اس کی اسپرچولی طور کے اوپر بھی کنیکشن ہے, اور اسپرچولی کنیکشن کے علاوہ یہ وہ فیز ہے کہ جس ٹائم کے اوپر پورا شمس جو ہے اپنا دنیا کا ایک چکر مکمل کرتا ہے, اور شمس کا وہ چکر مکمل ہونے کے بعد شمس جو ہے پہلے زوڈک سے یعنی کہ ایریس سے اپنی دوبارہ سے سرکل کو سٹارٹ کرتا ہے, اور یہ ہر سال آتا ہے 20 یا 21 مارچ کو. اس سال یہ ہوگا 20 مارچ کو, اور اس اعتبار سے نوروز کا جو ٹائم ہے منتھ آف مارچ میں, اس کے بعد مارچ سے لے کے اپریل تک کا دورانیہ پورا اس میں شمسی پلیسمنٹ جو ہے وہ اس کی رہے گی ایگزالٹڈ ہاؤس میں, کیونکہ یہ وہ ٹائم ہے کہ جس ٹائم پہ دنیا جو ہے وہ مارز وجود میں آئی تھی اور شمس کی پہلی کرن جو ہے وہ دنیا پہ پڑنا سٹارٹ ہوئی تھی. تو یہ سورج کا پورا ایک نیا چکر شروع ہو جاتا ہے دنیا کے اوپر, یعنی کہ جو 12 زوڈک سائنس ہیں, 12 زوڈک سائنس کا سلسلہ جو ہے وہ ایریس سے سٹارٹ ہوتا ہے. تو ایریس سے جب سٹارٹ ہوگا تو وہ نوروز کے ٹائم سے شروع ہوگا. ٹھیک ہے. تو وہیں سے ایریس میں سفر, پھر آگے ٹورس میں سفر, وہ سفر جو ہے وہ تبدیل ہوتے ہیں کیونکہ دنیا جو کہ شمس کے گرد ایک چکر لگا رہی ہے, تو انہی زوڈک سائنس کے اکارڈنگلی چل رہا ہے. ٹھیک ہے. جس کو کانسٹلیشن بھی بولا جاتا ہے, ستاروں کا جو جھرمٹ ہوتا ہے. اب اس چیز کے اکارڈنگلی شمس سے ریلیٹڈ یعنی کہ لیو سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں
ان کے لیے بھی یہ پہلے 6 مہینے بہت زیادہ امپورٹنٹ اور خوش بخت ہوں گے، کیونکہ ان کے ذائچے کا خواہش کا ریلیٹڈ پلانٹ، لوگوں سے گین فائدہ ملنے کا ریلیٹڈ پلانٹ، ہمت حوصلہ کانفیڈنس اور ٹریولنگ سے ریلیٹڈ پلانٹ، ایون کہ عزیز و قارب بہن بھائی سبلنگ سے ریلیٹڈ پلانٹ ان کے لیے بہت اچھی پلیسمنٹ پہ موجود ہے۔ پھر اس کے بعد اگر ہم لوگ دیکھیں تو لیو والوں کے ذائچے میں ان کے 8ویں گھر کا رولنگ پلانٹ جو ہے وہ بھی اس اعتبار سے بہت خوش بخت ہے کہ اس کی ریٹروگریٹڈ پوزیشن بھی ختم ہوگی اور اس کا ہاؤس بھی چینج ہوگا، تو اس اعتبار سے لیو والے لوگ جو ہیں یا تو ہجرت کی طرف چیزوں کو لے کے جائیں گے، ایک ملک سے دوسرے ملک مائگریٹ ہونے کی سوچیں گے، ایک شہر سے دوسرے شہر ہجرت کرنے کی سوچیں گے، اور ان کو کم محنت سے زیادہ فائدہ مل جائے گا۔ اچھا، اس اعتبار سے لیو والوں کے لیے پہلے 6 مہینے جو ہیں نسبتاً باقی زوڈک سائنس کے کمپیریٹیولی بہت اچھے ہیں۔ کیا بات ہے۔ اب اس میں 3 زوڈک سائنس آئیں گے جس میں ٹورس ہے، لبرا ہے اور لیو ہے۔ اب اس میں مزید ہم اگر ایڈ آن کر لیں تو ہمارے پاس جو میجر زوڈک سائنس آ جاتے ہیں ان میں ہمارے پاس پھر آ جاتا ہے سیجیٹیریس اور پائسز، کیونکہ ان دونوں کے رولنگ پلانٹ جو ہے اس کی ایک تو ریٹروگریٹڈ پوزیشن ڈائریکٹ پوزیشن پہ آنی ہے، پھر دونوں کا رولنگ پلانٹ جو جوپیٹر ہے اس نے اپنا ہاؤس چینج کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ذائچے میں سیجیٹیریس کا پیسے کا جو مالک زوڈک سائن ہے اس نے ہاؤس چینج کرنا ہے، اور پائسز کے ذائچے میں 11ویں گھر کا جو رولنگ پلانٹ ہے یا ایون 12ویں گھر کا بھی جو رولنگ پلانٹ ہے کمبائنڈ ان کا رولنگ لارڈ ہے اس نے بھی اپنا ہاؤس چینج کرنا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ دونوں زوڈک سائنز جو ہیں پہلے 6 مہینے میں ایکسٹرا آرڈنری جو ہے ان کو بینیفٹس ملیں گے، اسپیشلی فائنینشلی طور پہ، ٹھیک ہے، پراپرٹی گھر سواری سے ریلیٹڈ چیزوں میں۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ان کی زندگی میں جو حاسد قسم کے لوگ ہیں وہ زیر ہوں گے، یا ایسے لوگ جن کے بارے میں ان کو پتہ نہیں ہے وہ ظاہری طور پہ سامنے آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو ہے اسپیشلی سیجیٹیرینز والے جو لوگ ہیں ان کو فائنینشلی طور پہ بینیفٹس کا ملنا، کچھ نئے پروجیکٹس میں، کچھ نئے کاموں میں، کچھ نئی چیزوں میں انویسٹمنٹس کی طرف چلے جانا، کچھ نئی اپرچونیٹیز کی تلاش میں کسی جگہ مائگریٹ کر جانا، یہ سیجیٹیرینز کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم لوگ دیکھیں تو سیجیٹیرینز کے لیے یہ پہلے 6 مہینے اس اعتبار سے بھی خوش بخت ہیں کہ سیجیٹیرینز والے لوگ اگر اظہار محبت کرنا چاہ رہے ہوں گے یا محبت کو شادی کی طرف لے کے جانا چاہیں گے تو اس میں جو رکاوٹیں چل رہی تھیں وہ ان کی دور ہو جائیں گی، یہ ایک بہت میجر چیز ہے ان کی۔ اس کے ساتھ ساتھ پائسز والوں کے لیے اگر ہم لوگ دیکھیں تو پائسز والوں کی زندگی میں، پائسز والوں کے لیے نسبتاً جہاں پہ خواہشات کا پورا ہونا ہے، لوگوں سے فائدہ ملنے کا جو ہے دور ایک شروع ہو رہا ہے، وہیں پہ پائسز والوں کی زندگی میں کچھ نئے ایگریمنٹس اور نئے کمپرومائزز اور کچھ نئے معاہدے ہیں جو کہ ان کے کریئر کو مزید اور زیادہ کسی نئی ایک ڈائریکشن کی طرف لے جائیں۔ یہ پائسز والوں کے لیے بہت خوبصورت ہوگا۔ پھر اس کے بعد پائسز والوں کے لیے منتھ آف فروری اس اعتبار سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ان کی اگر شادی میں کوئی رکاوٹ یا چیزیں سٹک ہیں وہ ممکنہ طور پہ پوری ہو جائیں گی۔ پھر اس کے بعد ان کی زندگی میں مارچ اور اپریل کا مہینہ ایسا مہینہ ہوگا کہ جس میں اگر یہ اپنی اولاد کی طرف سے کوئی فکر مند ہیں یا اولاد کی نعمت کے لیے اگر یہ کوشش یا خواہش رکھ رہے ہیں تو ان کو نعمت کا حصول ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ سیکنڈلی پائسز والے جو ہیں ان کی زندگی میں مئی اور جون جو کہ اس پہلے 6 مہینوں کے آخری 2 مہینے ہیں وہ اس اعتبار سے بہت زیادہ خوش بخت ہوں گے کہ ان کی زندگی میں یہ اپنے گھر کو تبدیل کر سکتے ہیں، پراپرٹی خرید سکتے ہیں، وہیکل چینج کر سکتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ تمام تر 5 وہ زوڈک سائنز ہوں گے جو کہ کمپیریٹیولی باقی زوڈک سائنز کی نسبت زیادہ خوشگوار اور پازیٹیو ہیں۔ کیا بات ہے۔ اب اس میں جو ہم نے بیچ میں ایک بات کی تھی گرہن کے اعتبار سے، جو خطرناک ترین گرہن لگ رہا ہے اور ستاروں کا اجتماع بن رہا ہے اور کنجنکشن ہو رہی ہے کواکب کی، اس اعتبار سے گو کہ وہ مہینہ عالم اسلام میں پورا جو ہے رمضان کے طور کے پر عبادات کی صورت میں چل رہا ہوگا، اور یہ بن بھی رہا ہے آخری عشرے میں۔ تو آخری عشرہ ویسی طاقتوں میں ہوتا ہے اور ہر شخص جو ہے وہ عبادت گزاری میں مصروف ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو اس لحاظ سے بینگ اے مسلم تو ہمارے لیے کچھ نہ کچھ ریمیڈیز ہم لوگ خود سے کر لیں گے کہ ہم دعائیں بھی کر رہے ہوں گے، ہم زکوٰۃ بھی ادا کر رہے ہوں گے، ہم صدقات بھی دے رہے ہوں گے، ہم سحری افطاری کا اہتمام بھی کر رہے ہوں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بلیسنگ ہوگی کہ بینگ اے مسلم ہم آلریڈی کچھ ریمیڈیز کر رہے ہوں گے کہ ہم زیادہ کنیکٹڈ ہوں گے اپنے دین کے ساتھ اسپرچولی طور کے پر بھی، اور لوگوں کے ساتھ بھی ہم لوگ کنیکٹڈ ہوں گے کہ ہم لوگوں کی بھلائی خیر کے لیے کچھ نہ کچھ اپنی ذات میں جو توفیق رکھتے ہیں وہ کر رہے ہوں گے۔ اب اس میں پھر بھی آپ کو یہ چاہیے کہ ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرتے ہوئے نماز آیات ضرور پڑھیں، اور نماز آیات کا طریقہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے جو کہ یہ آپ کو زنجانی زنتری میں مل جائے گا۔ اس کو آپ انشاءاللہ
ابھی آپ آرڈر کر سکتے ہیں ہارڈ کاپی میں. کہ میں دکھا بھی دوں زنجانی جنتری جو ہے نا جی, فی الحال زنجانی صاحب کی جنتری ہر سال ہوتی ہے. بالکل پچھلے 78 سالوں سے یہ تو یہ آپ کو اس میں طریقہ بھی مل جائے گا, ورنہ آپ واٹس ایپ کے اوپر میسج کریں گے, جو نمبر اسکرین پہ ہوتا ہے اس کے تھرو بھی آ جائے گا, یا پھر آپ اس کو انقریب جو ہے وہ PDF فائل میں بھی ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے. ٹھیک ہے, تو آپ کو تب بھی مارچ کے مہینے میں انشاءاللہ ہم اس کو PDF کی فائل صورت میں جاری کریں گے, تو تب بھی آپ اس کو ایز اے فری کاپی بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو نماز یاد کا طریقہ آپ کو اس میں مل جائے گا. ایک تو وہ نماز ضرور پڑھیں کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور ان کی جو ہے تلقین بھی ہے کہ جب بھی کوئی قدرتی آفت آئے یا گرہن لگیں تو ہم نماز آیات پڑھیں. بالکل چاند گرہن میں وہ ہو جاتی ہے نماز خسوف نیت میں, اور وہی نماز آیات جو کہ سورج گرہن لگتا ہے تو وہ نیت ہو جاتی ہے نماز کسوف. دونوں کا اس کے طریقہ سیم ہے, اور دوسری نماز سے تھوڑا سا یہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. 2 رکعت نماز نفل ہوتی ہے, اس کو آپ انڈیویجولی طور پہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور اجتماعی طور پہ آپ اس کو باجماعت بھی پڑھ سکتے ہیں. سیکنڈلی جو ہے صدقہ لازمی طور پہ دیں, اور یہ صدقہ ہے تمام زوڈک سائنس کے لیے. صدقہ جو ہے اس میں 2 کلو ٹوٹا چاول لے لیں, 1 کلو شکر یا باجرہ لے لیں, اس کو مکس کر لیں, اور حشرات الارض کیڑے مکوڑوں کی دعوت کی نیت سے آپ گرہن والے دن یا اس سے 1 دن پہلے صدقہ لازمی طور کے پر ڈال دیں تاکہ آپ لوگ گرہن کے منفی اثرات سے محفوظ رہیں. اور اس میں میجرلی ہم نے جو ڈسکس کیا ہے وہ ڈسکس کیا ہے پہلے 2 گرہنوں کو, کیونکہ ہم ابھی 6 مہینے کی ویڈیو کر رہے ہیں جو کہ مارچ کے مہینے میں دونوں گرہن ہوں گے, لیکن 2 گرہن مزید اس سال لگیں گے. ان کی ڈیٹس بھی اسی جنتری میں موجود ہیں جو کہ منتھ آف سپٹمبر میں ہے, تو آپ اس کو بھی جو ہے نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں, اور اس کو نوٹ ڈاؤن کرنے کے بعد تب بھی وہ ریمیڈیز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر. سر زنجانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. زنجانی صاحب سے اگر آپ رابطہ کرنا چاہیں تو نمبر ہماری اسکرین پر موجود ہے, اور زنجانی جنتری بھی اسی نمبر پہ ہی آپ کو مل جائے گی. جس طرح آپ ڈیلیور کروانا چاہتے ہیں تو ڈیلیور بھی ہو جائے گی. اور 5 بروج کے حوالے سے بتا رہے تھے جی کہ 6 میں ہمیں کن کو زیادہ فائدہ ہوگا. بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.